Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن سيدتنا سلمة رضي الله عنها تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان۔ میرے نوجوان دوستو اور میرے دینی بھائیوں اور میرے عزیز طلباء، آج جمعے کا دن ہے اور شعبان کی 3 تاریخ ہے۔ چند ایام کے بعد شعبان کی 15ویں تاریخ آئے گی، جسے ہم اور آپ شب براءت کہتے ہیں، لیلۃ البراء کہا جاتا ہے، لیلۃ الشک بھی اس کا نام ہے۔ اور پھر اس رات میں ہمارے نوجوان دھوم دھام سے پوری رات گزارتے ہیں، مساجد میں تقریریں بھی ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی تعداد اگرچہ مختصر ہوتی ہے جو اس رات عبادتوں کا خاص اہتمام بھی کرتے ہیں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ ماہ شعبان اور شعبان کا 15واں دن یعنی نصف شعبان کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ روشنی ڈال دوں، تاکہ شعبان کی حقیقت اور 15 شعبان کے بارے میں بنیادی معلومات آپ کو حاصل ہو جائے۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں اور آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا جو نظام بنایا ہے اس میں تفاوت رکھا ہے۔ تفاوت کہتے ہیں فرق، یعنی کائنات کا ہر انسان گورا ہو ایسا نہیں ہے، ہر آدمی کالا ہو ایسا نہیں ہے، ہر آدمی لمبا ہو ایسا نہیں ہے، ہر آدمی پستہ قد ہو ایسا نہیں ہے، ہر آدمی معتدل ہو ایسا نہیں ہے، ہر آدمی مالدار ہو ایسا نہیں، ہر آدمی کے پاس رہنے کے لیے رہائش کے لیے بلڈنگیں ہوں، بڑی بڑی عمارتیں ہوں ایسا نہیں ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں حکومت، عہدہ اور منصب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا جو نظام بنایا ہے اس نظام پر جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تفاوت رکھا ہے، فرق رکھا ہے۔ ہمارے سماج میں اگر ایک طرف گورے حضرات ہیں تو کالے بھی ہیں، اگر لمبے ہیں تو پستہ قد بھی ہیں، اگر کچھ مالدار ہیں تو کچھ غریب بھی ہیں، اگر کچھ عہدوں منصب والے ذمہ دار ہیں تو کچھ حضرات وہ بھی ہیں جو ماتحت رہتے ہیں، ذمہ داروں کے تحت کام کرتے ہیں۔ یہ ایک نظام ہے اللہ کا، اس نظام کے ساتھ یہ کائنات چل رہی ہے اور قیامت تک یہ نظام چلتا رہے گا۔ جب ہم نے انسانوں پہ غور کیا تو تفاوت پایا، ہم نے زمین پہ بھی غور کیا تو تفاوت پایا۔ ہر جگہ کی مٹی ایک جیسی نہیں ہوتی، اور ہر جگہ کی مٹی قابل زراعت اور قابل کاشت نہیں ہوا کرتی ہے۔ ہم نے پہاڑوں پر بھی غور کیا تو فرق پایا، بعض پہاڑ مردے ہوتے ہیں، بعض پہاڑ زندے ہوتے ہیں، بعض پہاڑ بہت بلند ہوتے ہیں، بعض پہاڑ بلندی کے اعلیٰ معیار پر نہیں بلکہ کچھ پستہ قد بھی ہوتے ہیں۔ ہم نے سورج کی روشنی پہ بھی غور کیا، اس کی چمک اور اس کی تمازت الگ انداز کی ہے، اور ہم نے چاند کی روشنی پہ بھی غور کیا، چاند کے اندر بھی روشنی ہے لیکن اس کے اندر تمازت نہیں ہے جو سورج کے اندر تمازت ہے۔ ہم نے ستارے بھی دیکھے، کائنات کی مختلف چیزوں کو آپ دیکھیں گے
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے تفاوت کا نظام رکھا ہے، اور خاص طور سے انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت بھی ایک دوسرے کو دی ہے۔ قرآن کریم کے تیسرے پارے کی تلاوت کیجیے، تیسرے پارے کی ابتدا اور آغاز ہی یہاں سے ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو رسول ہیں ہم نے ان رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر جو رسول ہیں وہ ہمارے آخری نبی آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو خاتم المرسلین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، نبوت کے سلسلے پر مہر لگانے والے ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ فضیلت کا یہ نظام اللہ نے انسانوں میں رکھا ہے، زمینوں میں بھی رکھا، کائنات کی دیگر چیزوں میں بھی رکھا۔ ہم جب غور کرتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت کے حصے کو شب و روز میں بھی رکھا ہے، اور یقین شب و روز سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہفتے اور مہینے میں بھی وہ چیز ہے، اور ہفتے مہینے سے آگے بڑھتے ہیں تو صدی میں اور سالوں میں وہ چیز ہے۔ میں آپ کو ایک جھلکی دکھانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر 24 گھنٹے کا آپ جائزہ لیجئے تو 24 گھنٹے میں ہمارے لیے سب سے مبارک وقت وہ ہے جو ہم فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں، ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں، یا ہماری کوئی ذمہ داری یا ہم اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں، تو ہمارے لحاظ سے سب سے افضل وقت وہ ہوا۔ ایک دوسرا افضل وقت 24 گھنٹے میں وہ ہے جو خاص طور سے رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، جسے ہم تہجد کا وقت کہا کرتے ہیں۔ انتہائی مقبول وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ روزانہ تہجد کے وقت یعنی رات کے آخری وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، روزانہ کا معمول ہے، اور آنے کے بعد اللہ آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی پریشان حال جو ہمارے سامنے دست سوال پھیلائے اور میں اس کی پریشانی کو حل کر دوں، ہے کوئی محتاج جو میرے سامنے دست سوال دراز کرے اور میں اس کی محتاجی کو دور کروں۔ اللہ تعالیٰ روزانہ رات کی آخری پہر میں جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، آسمان دنیا پر آ کر آواز لگاتا ہے، اپنے بندوں سے یہ کہتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ معلوم ہوا کہ 24 گھنٹوں میں وہ اوقات ہمارے لیے انتہائی مبارک ہیں جن اوقات میں ہم فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں، خواہ وہ نماز ہو یا نماز کے علاوہ دوسرے فرائض ہو۔ وہ وقت بھی قابل مبارکباد ہے، اور وہ وقت بھی فضیلت والا وقت ہے کہ اللہ براہ راست آسمانی دنیا پر آ کر ہم سے مخاطب ہوتا ہے اور ہمیں خطاب کرتا ہے، ہماری مغفرت کے لیے، ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں صدائیں لگاتا ہے۔ دن سے آگے بڑھتے ہیں تو ہفتے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہفتے میں خاص طور سے جمعے کے دن کو سید الایام کہا گیا ہے، اس لیے جمعے کے دن ایک ایسا لمحہ ہے، وہ لمحہ کس وقت ہے، کب ہے، اس کے بارے میں علماء نے مختلف باتیں لکھی ہیں اور متعدد اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ عصر کے بعد کا وقت ہے وہ، ایک قول یہ بھی ہے کہ خطبے کے دوران کا، دو خطبے کے دوران جب خطیب بیٹھتا ہے وہ وقت ہے، انتہائی مقبول وقت ہے۔ انسان جو دعا کرے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر لیتا ہے، دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ ہفتے میں یہ جو اعزاز ملا ہے وہ کسے ملا؟ وہ جمعے کے دن کو ملا ہے، سید الایام کو ملا ہے۔ ہفتے سے آگے بڑھیے، مہینے کی طرف آئیے تو قرآن کریم نے خود کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کل مہینے 12 بنائے ہیں، کل اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں، اور فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 مہینے میں سے 4 مہینے محترم مہینے انتہائی مبارک ہیں۔ وہ کون مہینے ہیں؟ ایک تو ذی القعدہ کا مہینہ ہے، ایک ذی الحجہ ہے، ایک محرم ہے، یہ 3 مہینے تسلسل کے ساتھ ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو محترم ہے۔
یہ قرآن نے خود اعلان کیا، قرآن نے خود کہا ہے کہ 4 مہینے محترم ہیں، اور حدیث نے ان 4 مہینوں کی تعیین کیا اور ہمیں بتایا۔ مہینے سے آگے بڑھتے سالوں میں آتے، صدیوں میں آتے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے بہترین زمانہ اور سب سے بہترین صدی وہ صدی تھی جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے اور اس دنیا میں موجود تھے، اس دنیا میں موجود تھے۔ وہ صدی سب سے بہترین صدی تھی۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ آقا نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین صدی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو لوگ آنے والے، پھر اس کے بعد جو لوگ آنے والے ہیں۔ شراح احادیث نے اور محدثین کرام نے 3 زمانے کی خصوصیت کو بیان کیا ہے۔ ایک تو اللہ کے رسول کا زمانہ ہوا جو صحابہ کرام کا زمانہ بھی ہے، دوسرا زمانہ تابعین حضرات کا ہے، اور تیسرا تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ ان 3 زمانوں کو دیگر تمام زمانوں پہ فضیلت حاصل۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو میں نے بتایا آپ کو تفاوت کا نظام رکھا ہے۔ میں نے مختلف مثالیں آپ کے سامنے دی، ان مثالوں سے آپ کے سامنے یقیناً بات واضح ہو چکی ہوگی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا اور تفاوت کا نظام رکھا ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جس مہینے میں ابھی ہم اور آپ ہیں، شعبان کا مہینہ، یوں تو انسان کی ساری زندگی عبادت کی زندگی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو، جناتوں کو جو پیدا کیا عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہماری ساری زندگی ایسی ہونی ہے جو شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے نہج پر ہو۔ ہم شریعت کے مطابق چلیں گے، ہماری ساری زندگی عبادت ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف نماز پڑھیں گے تو عبادت ہے، اور مسجد سے باہر چلے گے تو عبادت سے دور ہو گئے۔ نہیں، مسجد سے باہر ہم نکلتے ہیں، راستے پہ چلنے کے جو آداب ہے ان آداب کا ہم خیال رکھتے ہیں۔ ہم سے جس کا آمنا سامنا ہو رہا ہے، ملاقات ہو رہی ہے، ہم اس سے سلام کرتے ہیں۔ بڑا کوئی ملتا ہے احترام اکرام کرتے ہیں، چھوٹا کوئی ملتا ہے شفقت اور محبت کا ہاتھ اس پر پھیر دیتے ہیں، سلام میں پہل کرتے ہیں۔ راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے جو ٹھوکر لگ سکتی ہے، کسی کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے، ہم نے اس چیز کو ہٹا دیا۔ مسجد میں تھے تب بھی عبادت میں تھے، مسجد سے باہر ہیں پھر بھی عبادت میں ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ساری زندگی ہماری عبادت میں شمار ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ پیش کیا ہے ہمارے سامنے، ساری زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق ڈھال کر نمونہ پیش کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا تھا کہ ذرا نبی کے اعمال کے بارے میں، ان کے طور طریقے کے بارے میں بتائیے، انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن۔ نبی کے بارے میں کیا بتاؤں، قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ ان کی عادت و اطوار اور طور طریقے تھے۔ مصر میں ایک بہت بڑے عالم گزرے جن کا نام تھا متولی شعراوی۔ میں جب وہاں تھا تو ان سے پہلے، میرے جانے سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن ان کے پروگرامز وغیرہ ٹی وی پر اور ان کے درس قرآن ٹی وی پر شائع ہوتے تھے۔ ان کے بارے میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے، متولی شعراوی کے بارے میں بہت سارے لوگوں سے سنا کہ اگر تم زمین پر چلتا پھرتا قرآن دیکھنا چاہتے ہو تو متولی شعراوی کو دیکھ لو، چلتا پھرتا قرآن تمہیں دنیا میں نظر آ جائے گا۔ یہ ان لوگوں کا تأثر تھا جنہوں نے ان کو دیکھا تھا، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ ان کا رہنا ہوتا تھا۔ تو ہماری زندگی تو ساری زندگی عبادت ہونی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تفاوت رکھا ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ انہی فضیلت کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ شعبان کی فضیلت عام مہینوں کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ ہے۔ خاص طور سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما رأيت
یصوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہیں دیکھا، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار 2 مہینے میں نے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے سوائے شعبان اور رمضان کے۔ علماء نے پھر اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی سیرت کو دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر تسلسل کے ساتھ پورے مہینے کا آقا نے روزہ رکھا ہے تو وہ صرف رمضان کا مہینہ ہے کہ پورے مہینے کا روزہ رکھا ہے۔ اور جہاں تک شعبان کی بات کہی گئی ہے تو شعبان کے اکثر ایام کے روزے رکھے، پورے شعبان کا روزہ نہیں رکھا، شعبان کے اکثر ایام کے روزے رکھے۔ اور ماہ شعبان میں نبی نے اتنے روزے رکھے، کثرت سے اتنے روزے رکھے کہ اور کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھے۔ شعبان کا مہینہ ہے، ایک طرف نبی کا یہ اسوہ ہے، نبی کا یہ طریقہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول نے رمضان کے علاوہ شعبان میں جتنے روزے رکھے اتنے روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھے۔ ہمارے سماج کی کیا صورت ہے، ہم مسلمانوں کی کیا صورت ہے، ہم نے پورے شعبان کو طاقنیسیاں بنا دیا، ہم نے شعبان میں سے صرف ایک دن کو لے لیا اور وہ 15 تاریخ ہے، شعبان کا 15واں دن ہے، ہم نے ایک دن کو اٹھا لیا۔ یقیناً اس دن کی فضیلت ہے، میں اس کے بارے میں گفتگو کروں گا، فضیلت ہے، لیکن ہمیں نبی کی سیرت اور نبی کے اسوے کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھے اور ہم نے صرف ایک دن روزہ رکھ کے جشن منا لیا، خوشی منا لی، اور وہ بھی جس شہر میں ہم اور آپ رہتے ہیں، حیدرآباد کا شہر ہے، مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، اللہ نے اس شہر کے مسلمانوں میں سے اکثریت کو مال و دولت سے بھی نوازا ہے اور خیر کی توفیق بھی دی ہے کہ یہ حضرات دین کے راستوں میں خرچ کرتے ہیں، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا نوجوان شعبان کی 15ویں تاریخ کو یا اسی طرح رمضان کے ان راتوں کو جو رات قدر کی رات شب قدر کہلاتی ہے، ہمارے نوجوانوں نے اور ہمارے سماج نے خاص طور سے ہمارے اس شہر میں جو ان راتوں کا نام رکھا ہے وہ کہتے ہیں جگنی کی رات۔ جگنی کی رات شریعت کی اصطلاح میں کوئی رات نہیں ہوتی ہے، شریعت کی اصطلاح میں عبادت کی رات ہوتی ہے، جگہ جائے تو عبادت کے لیے جگہ جائے، لیکن ہمارا نوجوان جو جاگتا ہے وہ عبادت کے لیے نہیں جاگتا۔ آپ جائزہ لے لیں، آپ جس محلے میں ہم رہتے ہیں سالانہ سے 4 مینار تک چلے جائیں، 15ویں شعبان کی رات میں 4 مینار تک چلے جائیں، آپ کو نوجوان 2 ویلر پر 4 ویلر پر بے ہنگے قسم کے الٹے سیدھے نعرے لگاتے ہوئے ملیں گے۔ شاید کوئی چائے کی دکان ہو جو دکان ہمارے نوجوانوں سے بھری ہوئی نہ ہو، شاید کوئی ایسی بائک ہو کہ ہمارا نوجوان ڈرائیو کر رہا ہو اور وہ سیٹیاں نہیں مار رہا ہو، وہ مسافروں کو پریشان نہ کر رہا ہو، وہ راہگیروں کو پریشان نہیں کر رہا ہو۔ دوستو، شعبان کی فضیلت اپنی جگہ، 15 تاریخ کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن ہم نے جگنے کا رات کہہ کے عبادت سے کاٹ کے ہم نے سڑکوں پر ہنگامہ کیا، ہم نے چائے خانوں کو بھر دیا، ہم نے راہگیروں کو تکلیف پہنچائی ہے، اور ہم کہتے جگنے کی رات ہے۔ اس جگنے سے آپ کو گناہ تو ہوگا، ثواب نہیں ہو سکتا ہے۔ ثواب اس وقت آپ کو ہوگا 2 رکعت نمازیں پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، کوئی عمدہ اور مفید کتاب پڑھ لیں، اپنے لیے دوسروں کے لیے بخشائش کی دعائیں کر لیں، اپنے گناہوں کے بارے میں توبہ کر لیں۔ اگر ان کاموں کے لیے جگتے ہیں تو جگنا یقیناً مفید ہے، لیکن ان کاموں کے لیے جگتے ہیں جن کاموں کی ابھی میں نے وضاحت کی تو پھر یہ جگنا مفید نہیں بلکہ یہ جگنا گناہ کا باعث ہو جائے گا۔
شعبان کے مہینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے. نبی کی سیرت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے, نبی کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے, ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھیں. کوشش کرنی چاہیے, کوشش کرنا اپنا کام ہے. ہم ایک روزہ تو رکھیں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اور روزے رکھنے کے مواقع عنایت فرمائیں. ایک قدم آگے تو بڑھائیں, اللہ ہمارے دوسرے قدم کو اٹھا دے گا, لیکن ہم قدم بڑھانے کے لیے تیار نہیں. ماہ شعبان کی جب بات آتی ہے تو 15 شعبان کی بات آتی ہے. 15 شعبان کے متعلق 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں. ایک بات تو یہ کہ 15 شعبان کی جہاں تک بات ہے, تمام روایتوں کو جو ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس دن کی یعنی 15ویں تاریخ کی شعبان کے نصف جو مہینہ ہوتا ہے اس کی کچھ نہ کچھ اہمیت ضرور ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بڑے بڑے علماء نے یہ بات لکھی ہے. یہاں تک کہ ترمذی کے بہت مشہور شارح عبد الرحمن مبارک پوری صاحب ہیں, جن کی کتاب ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی ہے. مسلک کے اعتبار سے اہل حدیث انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ تمام روایتوں کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس نصف شعبان کی 15ویں شعبان کی عام دنوں کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ اہمیت ہے, کچھ نہ کچھ اہمیت ہے. حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے, کیا اہمیت ہے؟ ایک بات تو ہمیں حدیث یہ بتاتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں پورے سال کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کی جاتے ہیں. پورے سال کی رپورٹ, آدمی نے کیا اچھا کیا, کیا برا کیا, پورے سال کی رپورٹ اللہ تعالی کے دربار میں اس مہینے میں پیش کی جاتی ہے. ایک دوسری روایت ہمیں ملتی ہے, وہ یہ بتاتی ہے کہ شعبان کی جو 15ویں تاریخ ہوتی, نصف شعبان, اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں, ہے کوئی بندہ جو مجھ سے اپنی بخشش کی درخواست کرے اور میں بخش دوں. اس طریقے کی بات اللہ فرماتے ہیں اور تمام لوگوں کی بخشائش ہو جاتی ہے سوائے چند افراد کی یا چند قسم کے لوگ کو. فرمایا کہ مشرک کی بخشائش نہیں ہوتی, وہ مسلمان ہی نہیں. اور فرمایا مشاہد, جو آدمی اپنے دل میں کینہ, عداوت, دشمنی, بغض رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی بھی بخشائش نہیں کرتے. گویا کہ نصف شعبان میں اللہ کی طرف سے عمومی بخشائش کا اعلان ہوتا ہے, پھر بھی کچھ خاص قسم ایسی ہیں جس کی بخشائش نہیں ہوتی ہے, جس میں سے مشرکین کی بخشائش نہیں ہوتی ہے, جن میں سے بغض و عداوت رکھنے والے کی بخشائش نہیں ہوتی ہے. اور بعض روایتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ شرابیوں کی بخشائش نہیں ہوتی ہے. بعض روایتیں بتاتی ہیں کہ جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہوتا ہے اس کی بخشائش نہیں ہوتی ہے, جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کی بخشائش نہیں ہوتی ہے. اسی طرح مختلف اقسام کو مختلف روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے. تو 15 شعبان کی اہمیت ہے اس لحاظ سے جو میں نے بخشائش کی بات کہی. شعبان کی بھی اہمیت ہے, نبی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے, اور اس کی اہمیت ہے اس لیے کہ پورے سال کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. اور ایک خاص واقعہ جس کو آپ نے سنا ہوگا, بارہا سنا ہوگا, مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے, رات کا وقت تھا, لیٹے ہوئے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی اس چادر کو آپ نے لپیٹ لیا اور اپنے سر کے پاس رکھ لیا, اپنے جوتے کو بھی اپنے سر کے پاس رکھ لیا, اور چادر جو آپ نیچے باندھے ہوئے تھے ایک حصے کو آپ نے بچھا دیا اور ایک حصے کو اوڑھ لیا اور پھر آپ سو گئے. اللہ کے رسول سمجھتے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ میرے سرتاج یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں سو گئی ہوں لیکن میں جاگی ہوئی تھی.
اچانک دیکھتی ہوں میں کہ آقا چپکے سے اٹھتے ہیں اور اٹھ کے گھر کے باہر جاتے، کہاں جاتے ہمیں پتا نہیں۔ میرے دل میں خیالات ہوئے، آج باری ہماری ہے، دن ہمارا ہے، میرے سرتاج اٹھے تو کیوں اٹھے، گئے تو کہاں گئے۔ دل میں ایک تشویش پیدا ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھی چپکے سے اٹھتی ہوں، 2 قدم آگے بڑھاتی ہوں، گھر کے باہر نکلتی ہوں، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں قبرستان ہے جو وہاں موجود ہے، مردوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، خوب دعائیں کر رہے ہیں۔ پھر دعا کرنے کے بعد آقا واپس ہوتے، میں بھی آقا کے پیچھے پیچھے ہوں، لیکن آقا کو معلوم نہیں کہ میں ان کے پیچھے ہوں، میں آگے پیچھے پیچھے چل رہی ہوں۔ آقا تیز چلتے، میں بھی تیز چلتی، آقا آہستہ چلتے، میں بھی آہستہ چلتی، یہاں تک کہ گھر میں اپنے سرتاج آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے سے پہلے میں گھر میں داخل ہو جاتی ہوں اور لیٹ جاتی ہوں۔ اللہ کے رسول آتے اور تیز چلنے کی وجہ سے میری سانس پھول رہی تھی۔ اللہ کے رسول کہتے عائشہ کیا ہو گیا ہے، تیری سانس کیوں پھول رہی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں، فرمایا کہ بتا دو ورنہ مجھے اللہ بتا دے گا، وہی نازل ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوری بات بتا دی کہ میں جاگی ہوئی تھی، سوئی تھی نہیں، آپ لیٹے، آپ گھر سے نکلے، میرے دل میں خیالات پیدا ہونے لگے، گئے تو کہاں گئے، میں آپ کے پیچھے پیچھے گئی، آپ واپس ہوئے، میں بھی واپس ہوئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا مجھے جو سایہ دکھائی دے رہا تھا اس کا مطلب وہ سایہ تیرا ہی سایہ تھا۔ پھر اللہ کے رسول نے بتایا کہ اصل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، گھر کے دروازے پر کھڑے تھے، گھر کے اندر وہ نہیں آئے، اس لیے کہ تم لیٹ چکی تھی اور تمہارے جو زائد کپڑے تھے تو نے اتار دیے تھے۔ گھر سے باہر رہنے کے کپڑے کچھ اور ہوتے ہیں، آدمی بستر پر جاتا ہے تو لیٹنے کے کپڑے کچھ اور ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے تو نے زائد کپڑے اتار دیے، اس لیے حضرت جبرائیل اندر نہیں آئے، انہوں نے باہر سے بلایا، کہا کہ قبرستان جائیے دعا کیجیے، اس لیے میں گیا، میں نے دعائیں کی۔ اور پھر روایت بتاتی ہے، دوسری روایت بتاتی ہے کہ شعبان کی رات میں کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ تعالیٰ مردوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ جو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر، یہ ایک دوسری روایت ہے، اور پہلی جو روایت ہے مسلم شریف کی روایت ہے، اس روایت کے صحیح ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کیا یہ واقعہ جو جنت البقیع میں جانے کا واقعہ پیش آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی پیچھے پیچھے گئی، کیا یہ واقعہ نصف شعبان کا 15ویں شعبان کا واقعہ ہے یا کسی اور دن کا واقعہ ہے؟ بعض روایتیں بتاتی ہیں کہ یہ 15ویں شعبان ہی کا واقعہ ہے۔ ان روایتوں پر لمبی چوڑی بحثیں بھی کی گئی ہیں، لیکن خیر ان بحث میں جانے کی ضرورت نہیں۔ بعض روایتیں بتاتی اسی رات کا واقعہ ہے، اور بعض روایتیں مطلق بتاتی ہیں کسی رات سے نہیں جوڑتی ہیں۔ تو یہ شعبان کے متعلق یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، جس طرح ہمارے آقا ہمارے حبیب رکھا کرتے تھے۔ یہ بھی دعا کیجئے اس مہینے میں جو اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو اچھے لوگوں کے ساتھ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے اعمال کی طرح ہمارے اعمال کو قبول فرما لے۔ یہ بھی دعا کیجئے کہ شعبان کے نصف شعبان میں جن لوگوں کی بخشائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنا دے کہ ہماری اور آپ کی سبوں کی بخشائش ہو جائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ نصف شعبان کی رات سڑکوں پر ہنگامہ کرنے، بائک کی زوردار سیٹی بجانے، راہگیروں کو پریشان کرنے، ہوٹل بازی کرنے اور جاگ کر پوری رات گزار دینے کا نام نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں، خواہ شعبان میں ہو، خواہ شب قدر میں ہو، خواہ شب معراج میں ہو، جن راتوں میں بھی ہو، ہم اپنے دستاویز میں
اپنے نام اعمال میں ہم ثواب نہیں دکھا رہے ہیں بلکہ گناہ منتقل ہو رہا ہے. جگنے کی رات نام دینا ہی مناسب نہیں, اور اگر نام دیتے ہیں تو جگہ اس لیے جائے کہ عبادت کے لیے جگہ جائے, عبادت کے لیے جگہ جائے. جگنے کے رخ کو موڑ دیجئے, انشاءاللہ ہم سب کے لیے وہ جگنا مفید ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان